ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات کی رفتار بتا رہی ہے, وہ تو پی ٹی آئی کو بھی سمجھ رہے ہیں, پارلیمنٹ سے وہ بھی باہر آ رہے ہیں, اور کچھ جج عدلیہ سے باہمی مفاد کی خاطر وہ کہہ رہے ہیں مستعفی ہو جائیں گے. سر یہ کتنا الارمنگ ہوگا, یہ دونوں پی ٹی آئی کا بھی پارلیمنٹ سے باہر آنا اور ججز کا بھی اگر سسٹم سے باہر آ جانا, یہ آپ کی جو فنکشننگ ہے اس وقت ایک سسٹم کی, اس کو کتنا یہ ٹھیس پہنچائے گا؟ دیکھیں, پی ٹی آئی نے تو یہ پہلے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی استعفے دیے تھے, اور اس کا کیا پھر ان کو جو ثواب ملا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو حکومت تو چلتی رہی, اور بالکل حکومت جو ہے اپنے اقدامات جو اس نے اٹھائے اس وقت کے ٹائم پہ تو بالکل وہ اٹھائے. لیکن یہاں پہ یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ حاصل حصول نہیں ہونے والا استعفے دینے سے. ججز کی اگر ریولٹ کی باتیں شروع ہو چکی ہیں اس ملک میں کہ کسی موومنٹ کی طرف جائیں گے اور صرف لائرز نہیں ہوں گے, وہ ججز بھی نظر آ سکتے ہیں. میں اسی پہ ہی تھوڑا سا عرض کر دوں تو پی ٹی آئی کا پہلے میں ذرا تھوڑا سا اس میں کوشش کر کے آپ کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ کمیٹی سے انہوں نے کہا پہلے نیشنل اسمبلی سے دیں گے, کیونکہ نیشنل اسمبلی میں 45 اور 47 کی بحث ہے, سینٹ سے نہیں دیں گے. پھر کہا جی سینٹ سے بھی دے رہے ہیں, سینٹ سے بھی. آج دن تک میں آپ کے شو میں یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ تمام تر کمیٹی سے استعفیٰ تمام تر ایم این ایز نے نہیں دیا. یہ بھی آن ریکارڈ بات آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز ہیں جنہوں نے تمام کمیٹی سے نہیں کیا, اپنی من پسند کمیٹی سے دیے ہیں استعفے, اور ساری کمیٹی سے نہیں دیے, اور کئیوں نے تو استعفے دیے بھی نہیں ہیں. تو کم از کم اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس کا حکم ہے اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی نہیں مانا جا رہا. تو کم از کم اس حوالے سے بھی دیکھیں. اب ججز کی استعفوں کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے. دیکھیں بالکل ہمیشہ سے یہ ایک بات رہی ہے, ججز کے اندر بھی گروپنگ ہوتی ہے, ججز کے اندر بھی لائکنس ڈس لائکنس ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ججز کو ہمیشہ سے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور اپنے آپ کو صرف with the constitution and with the law اپنے آپ کو اس جو فور کارنرز آف دا لا ہے اپنے آپ کو کنسٹرین کرنا چاہیے, یا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کنسٹرین کرنا چاہیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ استعفے اگر کوئی جج سمجھتا ہے کہ اس نے نہیں کرنا کام ایز جج آف دا ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ, دین وہ ان کی اپنی مرضی ہے. بٹ بیرسٹر عقیل صاحب, یہ آپ کی گورنمنٹ میں یہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے سیٹ آف ججز اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کے, یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے فار یور اون گورنمنٹ سر. مطلب اس قسم کے جس طرح سے نظام چل رہا ہے, آپ مطمئن ہیں خود, کیونکہ ہر گورنمنٹ نے جو ہے وہ پھر ایک پارٹی نے اپوزیشن میں ضرور آنا ہوتا ہے. ابھی آپ کا مخالف جو ہے وہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کی جو پارٹی چیئرمین ہے, وہ اس وقت اپنی پٹیشنز کو لے کے ان کی پٹیشنز فکس نہیں ہو رہی ہے. سو یہ اعتراض تو زور پکڑ رہا ہے. دیکھیں پٹیشنز اگر فکس نہیں ہو رہی تو پھر 9 مئی کے کیسز میں 8 جو کیسز تھے ان میں سے کیسے بیل مل گئی 9 مئی کے 8 کیسز میں. اس کے علاوہ 7 اور کیسز میں بیل دائر کی گئی, اور اس میں بھی مطلب اسی طرح معاملات چل رہے ہیں, پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں, مختلف کیسز ہیں. اب کیسز ان کے یہ لوگ خود فائٹ آؤٹ ان کی کر رہی ہے لیگل ٹیم. اب وہاں پہ یہ کہیں کہ ہمارے کیس سارے فکس ہو جائیں ایٹ دا سیم ٹائم, تو دیٹس ناٹ پاسبل, بیکاز آبویسلی وہ ایک اپنا ٹائم لائن ہے, اس ٹائم لائن میں فکس ہوتے ہیں, اور وہ کیسز جو ہیں متعلقہ جو ہائی کورٹ کے جو دائری برانچ ہے, اس کے بعد جو اس کی ریڈ برانچ ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی اس چیز کو انکارپوریٹ کر چکی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس میں بھی ممکنہ طور پہ عمران خان صاحب کی ایک سزا منتظر ہے. آپ کے نزدیک بھی یہ معاملہ جو ہے وہ 24 ستمبر کو یا سیم اسی دن جس دن ان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا کی جو معطلی کی اپیل ہے جس دن فکس ہوئی ہے, اسی دن آ سکتی ہے یہ سزا بھی؟ دیکھیں جس نے چوری کی ہوتی ہے پھر اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے. اب یہاں پہ اس توشہ خانہ کا جو آئٹم تھا, جو بلگری کا جولری سیٹ تھا, یا وٹ ایور آئٹم there was in توشہ خانہ 1 اور 2, وہ تو بالکل اس کی غلط اپریزلز بھی ہوئیں, اس کو رکھا بھی گیا, اس کو بیچا بھی گیا. تو یہ تمام تر تو ایک ہارڈ فیکٹس ہیں, یہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے. ہاں اگر کسی پالیسی کی وائلیشن ہوئی ہے, کسی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے, اور واقعتاً یہ معاملات اسی طرح ہوئے ہیں گھڑی کے ساتھ یا جولری سیٹ کے ساتھ, تو بالکل پھر تو انسان کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے. تو
تو اب اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر کوئی وائلیشن آف لا ہے یا وائلیشن آف کوئی ایسی کوئی بات ہے تو بالکل ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوں گے کہ سزا ہوگی. لیکن اب یہ کب ہوگی, کون سی تاریخ ہوگی, یہ مجھے نہیں پتا. رائٹ. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, عقیل ملک صاحب نے جس طرح سے کہا کہ آپ کے تمام ایمنیز کی طرف سے ابھی تک استعفے نہیں آئے ہیں جو کمیٹیوں سے استعفے دینے کا سلسلے کا آغاز ہوا تھا, اور یہ پک اینڈ چوز ہوئی ہے کہ جن کمیٹیوں سے جو من پسند جو کمیٹیاں ہیں, جو بیرسٹر عقیل صاحب بھی یہ بات ریز کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نے اس سے استعفے جو ہے وہ نہیں دیے. نہیں دیکھیں, کمیٹیز کوئی جو ہے نا ایم این اے شپ کی طرح کوئی پرماننٹ نہیں ہوتی, یہ پارٹی کی طرف سے نامینیشنز ہوتی ہیں. کسی کا استعفیٰ آیا ہے نہیں, اصولی طور پہ تو سب کے استعفے آ گئے ہیں, صرف ان کے نہیں آئے ہوں گے ایک دو کے جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, باقی انہوں نے بھی کئیوں نے ٹی سی ایس قرار دیے تھے, پہنچ گئے تھے. بات ہے جب پارٹی نے اپنی نامینیشنز وڈرا کر لی ہیں, آپ تحلیل کر دیں, ہماری جدھر آپ سمجھتے ہیں کمیٹی ہے وہ آگے کسی اور کو دے دیں, آپ کا استحقاق ہے, یوز کریں, ہم نے تو نہیں روکا. بات ہے ہم نے تو اپنی انٹینشن کلیریفائی کی ہے, ہم نے استعفے اس لیے نہیں دیے کہ آپ ہمیں منانے آئیں گے اور ہم دوبارہ ادھر بیٹھ جائیں گے. ہم نے جب کمیٹیز چھوڑ دی ہیں جیسا چیئرمین عمران خان نے کہا, اس سے آگے کا بھی اگر کوئی اسٹیپ کہا جائے گا تو وہ بھی پارٹی اس کو آگے کا اسٹیپ تو نون لیگ آلریڈی پریڈکٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ سے باہر آ رہے ہیں کلیکٹیو ریزگنیشنز کے فارم میں. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ کب ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا, یہ تو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. مگر بات ہے کہ ایک چیز دیکھنے والی ہے, سسٹم جس طرح سے چلایا جا رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں کیسز کا آپ کہہ لیں کہ چوری جس نے کی ہے اس کو پتا ہوتا ہے, دیکھیں چوروں کو پتا ہے تو اس لیے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں نا, چور اس لیے ہل نہیں رہے, اس لیے اپنے توشہ خانہ والے کیس انہوں نے سارے ایف آئی اے کو بھجوا دیے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ لوگوں کے عقیل صاحب, آپ لوگوں کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو پتا ہے سزا ہونی ہے, کہ جس نے چوری کی ہوتی ہے اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ سزا ہونی ہے. دیکھیں ہمیں سزا کا کیسے پتہ نہیں. دیکھیں القادر کیس جنوری میں اپیل فائل ہوئی تھی, آج تک نہیں لگا. پی ٹی اے کا چیئرمین کو ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کرتی ہے اس کی نامینیشن, ٹھیک ہے, کہتی ہے غلط اپوائنٹ ہوئے تو اس کے لیے فوراً عدالت گھنٹوں میں لگ جاتی ہے اور اس کو سٹے بھی مل جاتا ہے. تو ادھر آئین کا قانون کا جو دورہ معیار ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انکشاف کیا کہ گزشتہ چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر قاسم کھوکر, جن کی گجرانوالہ جیل میں ہلاکت ہوئی, ان کی باڈی جو ورثہ کو دی گئی تو وہ باڈی ہتکڑیوں میں تھی. آپ کو معلوم ہے سر اس حوالے سے؟ نہیں, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے, اور اگر کوئی بھی قیدی ہو, نہ کہ اس کی سیاسی وابستگی دیکھی جائے, لیکن اگر کوئی بھی ملزم ہے پھر وہ مجرم ہے, ظاہری بات ہے اس کا ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے, وہ اپنی سینٹنس سرو کر رہا ہے, اور بالکل اگر اس کی جیل میں ڈیتھ ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی, تو بالکل خدا نہ خاصہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو وہ کوئی بھی ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی تشدد یا کوئی ایسی والی اس حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی ایسی اسپرشنز کاسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ شاید اس کو کوئی تشدد ہوا ہے یا نہیں ہے. مجھے اسپیسیفک کیس کا نہیں پتا. سر آپ یہ بات پروب کروائیں گے, یہ آپ یہ ہارڈ فیکٹ جو سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب آج رکھ رہے ہیں, آپ یہ انویسٹیگیٹ کروائیں گے؟ کیونکہ لاش نے کیا, کیونکہ سوال اٹھ رہا ہے لاش نے کیا بھاگ جانا تھا, اور لائک یو سیڈ کہ وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہونے سے پہلے, ایک مجرم ہونے سے پہلے ایک پاکستانی ہے. جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پہ سوال اٹھ رہے ہیں, جتنی پریزن رولز کی وائلیشنز پہ سوال اٹھ رہے ہیں, یہ سب آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. سو ول دس بی پروبڈ سر؟ This should be probed and definitely اس میں ہونا چاہیے انویسٹیگیشن, جو ایک تھرو انویسٹیگیشن ہے. متعلقہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان سے بھی ایک رپورٹ طلب ہونی چاہیے. سنس لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ, میں اپنے تئیں تو ضرور یہاں پہ فرام فیڈریشن جو ہمارا فرام منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے, ان کو متعلقہ میں I'll seek the facts behind this, کہ اس میں کیا اس کی پروب ہوگی اور اس میں کیا اس کی فیکٹس یا سرکمسٹانسز تھے اس تمام تر معاملے کے اوپر. بیرسٹر نیازی صاحب, اس وقت ایک پاکستان تحریک انصاف بند گلی کی طرف کمپلیٹلی جا چکی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگ کو منع کر دیا ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا, آپ حکومت کے ساتھ یا پولیٹیکل انٹیٹیز کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے, تو واٹ ہیز پی ٹی آئی ڈیسائیڈڈ سر؟ دیکھیں بات ہے کہ پی ٹی آئی نے تو وہی ڈیسائیڈ کیا جو اس کی 8 فروری سے پہلی والی پوزیشن تھی. پی ٹی آئی تو کسی چینج آف پوزیشن کی بات ہی نہیں کر رہی. پی ٹی آئی وہ کسی بیک ڈور چینل کی طرف نہیں دیکھ رہی, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے 3 نام لے کے کیوں کہا ہے کہ بھائی نہ کریں, کیونکہ انہیں کسی طرح کا کوئی انڈیکیشن ہوگا, تو انہوں نے اسی لیے اس سارے چینلز پہ کہا کہ نہیں بھائی آپ نے کوئی بات کرنی. بات گنڈاپور صاحب, بیرسٹر سیف صاحب, بیرسٹر غور صاحب ور ان کانٹیکٹ سر؟
جی وہ ہوں گے تو تبھی خان صاحب نے کہا نا کہ نہیں آپ نے کرنی. خان صاحب نے کیوں کیٹیگوریکلی نام لیا ہے, اور خان صاحب نے تمام دروازے بند کیے. دیکھیں اس کے سسٹم میں کسی نے تو کھڑے ہونا ہے. دیکھیں ایک ہم بائی دا وے بات کرتے ہیں, ایک آپ نے گجرانوالہ کے پرزنر کی بات کی, خالی اسی کے کانٹیکس میں اس بات کو ایویلیویٹ کر لے نا. دیکھیں اگر قاسم کھوکھر کی جیل میں ڈیتھ ہوئی ہے, اس کا جرم کیا تھا؟ دیکھیں آپ نے چلے 5 سال کی دھکے سے اس کو سزا دلوا دی. کبھی ہوا ہے کہ 5 سال کی سزا کسی بندے کو ہوئی اور اس کی آج تک اپیل تو چلیں دور کی بات ہے, اس کی ضمانت کی سسپینشن کی درخواست بھی نہیں سنی گئی. مطلب اتنا ظلم ہوتا ہے. یہ تو نظام عدل پہ اس کا جو ہے نا خون کا جواب دینا پڑے گا. بنیادی طور پہ ہم تو ایک ہتکڑی کو رو رہے ہیں. بات ہے وہ تو 3 دن سے دوائی کے لیے تڑپتا رہا ہے جیل کے اندر, تو اس کو جیل والے کہتے ہیں تم مکر کر رہے ہو. ٹھیک ہے, بندے کا ہارٹ فیل ہو گیا, کسی نے نہیں دیکھا. بیرسٹر عقیل صاحب, آخری سوال آپ سے. آپ چونکہ مسکرا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کانٹیکٹ نہ ہونے کے سوال سے متعلق, جو کہ خان صاحب نے 3 نام لے کر بھی بڑا کلیئر کر دیا ہے. نو مور ٹاکس, اگرچہ بڑی چمگوئیاں تھی کہ اگلے خود بھی بات نہیں کرنا چاہتے, بٹ آخر میں یہ بھی ضرور بتائیے گا بیرسٹر عقیل صاحب کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ, جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کو بلاک کرنے سے متعلق باقاعدہ ایک پٹیشن بھی جا چکی ہے. جو وکیل ہیں وہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہیں. سو گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اس اکاؤنٹ کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے. نو فری اسپیچ سر. دیکھیں یہ تو اب گورنمنٹ پہ تو نہیں لگ سکتی بات کہ اگر کوئی بھی حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. سر رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ بلاک ہوگا یہ اکاؤنٹ, اور یہ پریئر میں بھی اب اس پٹیشن کے انلیگل, ان لافل, مسچیویس, میلیشیس. گورنمنٹ کا یہ ایک سٹانس دیکھیں, یہ تو میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ کوئی بھی وہ اکاؤنٹ ہو, اور وہ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہو, اگر وہ ان وائلیشن آف دا لا اگر آپریٹ ہو رہا ہے, اور اگر اس میں قانون کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تھرو ٹویٹس, تھرو ری ٹویٹنگ اور وٹ ایور, تو وہ اس کے لیے تو بالکل قانون موجود ہے. اور وہ پیکا ایکٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک پروب ہے وہ بالکل ہو رہا ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہماری ہے وہ اس کو پروب بھی کر رہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. تو میں آئی وڈنٹ وانٹ ٹو جمپ انٹو دی ججمنٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں دوبارہ یہ بات ضرور کہوں گا جو آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جو ہیں وہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو نام وغیرہ لے کے جو ان کو کہا گیا ہے کہ رابطے نہ رکھیں تھے, ایز ایف دے ول پرابلی اسٹاپ, دے ہیو آلویز بین ان کانٹیکٹ, اور بالکل وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے رابطے میں تھے اور رابطے میں ہیں, اور آئی ایم شیور وہ ایک رابطہ اپنا رکھیں گے. اور اگلی سائڈ کا کیا موڈ ہے سر؟ ہیز دی موڈ چینج؟ آپ رابطہ نہ کریں جس نے, یہ سن لیں, جی یہ بھی سن لیں, نہیں یہ بھی سن لیں آپ. اور خان صاحب کی اب کوئی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ان سے نہیں, اب ڈائریکٹلی مجھ سے آ کے بات کی جائے, تو ایسا نہیں ہونے والا. اسٹیبلشمنٹ نے آلریڈی کہہ دیا کہ سیاسی معاملات میں ہمیں مت لے کے آئیں, ہمیں سیاسی ایشوز میں مت گھسیٹیں. ہاں, ایز ایڈمنسٹریٹر آف اے پروونس بالکل ان کا رابطہ رہتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ, تو وہ بطور سی ایم اسٹیٹ اور گورنمنٹ اکٹھے ہی کام کرتی ہے. تو اس صوبے میں حکومت کس کی ہے؟ ان کی ہے, ہماری تو نہیں ہے. تو وہ ان کا رابطہ تو رہے گا اور رابطہ تو ہوگا. جو صوبے کے معاملات ہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, تمام تر ایکشن ہو رہا ہے, اس حوالے سے تو وہ تو ایک رابطہ رہتا ہے نیچرل. کام کے حوالے سے تو معاملات آپ کے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں. اب یہ سیاسی معاملات پہ اگر آپ کہیں کہ ہم سے آ کے گفتگو کریں تو وہ تو نہیں ہو سکتی. سو دی انسٹیٹیوشن از آلریڈی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ آپ نے سیاسی معاملات پہ بات کرنی ہے, آپ سیاسی انٹیٹیز سے بات کریں. بٹ تھینک یو سو مچ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے.